دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج آپ کو بتا دیں کہ روزنامہ اردو ٹائمز کے نئے دفتر مجگاؤں ممبئی 10 میں منتقل ہو گیا ہے، جس کا پتہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ دوستو آج کے اردو اخبارات میں ننھی زینب کے مجرم کو عبرتناک سزا، پھانسی پر لٹکایا گیا، اور ہم آپ سچ کی آواز، روزنامہ اردو ٹائمز، انقلاب، صحافت اور ممبئی اردو نیوز کی سرخیاں اسی طرح کی ہیں۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے اکبر کا مرکزی وزیر کے عہدے سے استعفیٰ صفحہ اول کی لیڈ خبر ہے، جبکہ 18 اکتوبر کو حج 2019 کے لیے آف لائن عمل 22 اکتوبر سے ہوگا شروع۔ پاکستان کی ISI کے لیے جاسوسی کے الزام میں کنچن سنگھ نامی فوجی جوان میرٹھ سے گرفتار کیا گیا۔ جسونت سنگھ کے بیٹے منویندر سنگھ کی باقاعدہ کانگریس میں شمولیت۔ گجرات میں اتر بھارتیوں پر حملے جاری، لنگی پہنے ہوئے 7 لوگوں کی زبردست پٹائی۔ سبری مالا میں صحافیوں پر حملے، کیرالہ پولیس میں تقریباً 50 لوگوں کے خلاف معاملہ درج۔ روہنگیائی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے میانمار فوج نے فرضی فیس بک اکاؤنٹس کا استعمال کیا، ایک رپورٹ۔ یہ سب اردو ٹائمز کی صفحہ اول کی خبریں ہیں۔ روزنامہ انقلاب نے کنہیا کمار کے تحفظ کی ضمانت نہ ملنے پر سنگین نتائج کا انتباہ۔ اڑیسہ میں تتلی طوفان کے مہلوکین کی تعداد 57 ہو گئی۔ نوہیرا شیخ کی گرفتاری کے بعد متاثرین کو پیسے واپس ملنے کی امید۔ وقت آ گیا ہے کہ رافیل ڈیل پر وزیر اعظم مودی اپنی خاموشی توڑیں۔ کانگریس سوال کیا کہ مودی ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں یا انل امبانی کے۔ اردو کی مقبول ترین ویب سائٹ صدا ٹوڈے نے 7 سالہ زینب قتل کیس 12 بچیوں کے قاتل عمران کو پھانسی دی گئی۔ قتل کے معاملے میں رام پال کو عمر قید۔ صدا ٹوڈے نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کا ایک بیان شائع کیا کہ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دار حکومت تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کینبرا، آسٹریلیا وزیر اعظم اسکاٹ موریسن۔ سچ کی آواز، نئی دہلی نے مودی دربار سے اکبر باہر، می ٹو کی یلغار، 20 صحافی گواہی کو تیار، عدالت سے انصاف کی امید۔ صفحہ اول کی لیڈ خبر بنائے۔ AMU میں آل از ویل، سنگھ پریشان، MP BJP میں نہیں بچی جان۔ نوہیرا شیخ دہلی سے گرفتار، ریمانڈ پر حیدرآباد منتقل۔ سبری مالا کے در کھلے لیکن ہیں باہر۔ روزنامہ انقلاب نے صفحہ اول پر 3 کالم کی خبر میں سینئر BJP لیڈر جسونت سنگھ کے بیٹے منویندر سنگھ کو کانگریس میں شامل ہونے کی خبر کو صفحہ اول پر لیا ہے۔ راجستھان میں BJP کو بڑا جھٹکا، منویندر سنگھ کی شمولیت پر کانگریس پرجوش، وزیر اعظم مودی اور امت شاہ کو نشانہ بنایا۔ الہ آباد کے بعد فیض آباد اور ایودھیا کو ملا کر شری ایودھیا بنانے کی تیاری۔ MJ اکبر کی خبر کو روزنامہ اردو نیوز نے لیڈ بناتے ہوئے لکھا ہے، می ٹو نے بھینٹ لی، اکبر کی مملکت ڈھہ گئی۔ 20 خواتین کے ذریعے جنسی ہراسانی کے الزام میں گھرے مرکزی وزیر مملکت برائے امور خارجہ مستعفی، کہا اپنے عہدے سے ہٹ کر اپنے اوپر لگے الزامات کا سامنا کرنا درست ہوگا، اس لیے میں نے استعفیٰ دیا۔ آشیش شیلار کی ریاستی کابینہ میں شمولیت متوقع، اقلیتی امور کا محکمہ دیے جانے کا امکان، دسہرے کے بعد ریاستی کابینہ میں توسیع۔ MJ اکبر کے استعفے پر صفحہ 6 پر اداریہ بھی ممبئی اردو نیوز نے شائع کیا ہے، جس کا عنوان ہے، اکبر کا استعفیٰ خاتون صحافیوں کی جیت۔ بالآخر MJ اکبر نے وزیر مملکت برائے امور خارجہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ آج نہیں تو کل کو یہ تو ہونا ہی تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ استعفیٰ دینے میں انہوں نے تاخیر کی، انہیں تو اسی روز جب وہ غیر ملکی دورے سے لوٹ کر آئے تھے اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، اور عہدہ
چھوڑنے کے بعد ہی انہیں عدالت کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ می ٹو مہم کے تحت ایم جے اکبر پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں انہیں معمولی نہیں کہا جا سکتا۔ الزامات سنگین ہیں، 1 2 نہیں 20 کے قریب خاتون صحافیوں نے اکبر پر جنسی ہراسانی اور جنسی زیادتی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ الزام لگانے والی معمولی نہیں بلکہ صحافت کی مشہور اور معروف شخصیات ہیں۔ پریار مانی سے لے کر غزالہ واحد تک سب کا ہی یہ الزام ہے کہ ایک بااثر اور طاقتور صحافی اور ایڈیٹر کی اپنی حیثیت کا ایم جے اکبر نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا استحصال کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان شخصیت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پریا رمانی اور دیگر خواتین کی باتوں کو غور سے سنے، کسی کے دھونس میں نہ آئے اور نہ ہی کسی کے اثر کو قبول کرے، اور جو بھی فیصلہ کرے پریا رمانی کے حق میں یا اکبر کے حق میں وہ حقائق کی بنیاد پر ہو اور شفاف ہو۔ کالم شب و روز میں شہیم خان رقم طراز ہیں کہ عالم اسلام کی فلاح کے لیے سعودی عرب، یمن، قطر اور ایران کے بہتر تعلقات ضروری ہیں۔ ان کی فلاح دوستو، ووٹر لسٹ میں نام شامل کرنے کی مہم جاری ہے اور آپ سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر کے 18 سال کے بچوں کے نام ووٹر لسٹ میں شامل کرائیں۔ یہ تھی اردو اخبارات کے جھلکیاں۔ آپ اسے سبسکرائب کیجئے، چینل کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے مشورے سے نوازیں۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ